اور میں حیران ہوا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے. آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں. سائفر کا کیس خدا را آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے، مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہیں، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، تو کیا وہ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی؟ جو قوم کو بتایا تھا کہ ایک سپر پاور بھلے ہو لیکن وہ دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بم پاکستان نے اگر بنایا تو حشر نشر کر دیں گے. تو بھائی اگر سائفر کا کیس میں اگر عمران خان نے ڈونلڈ لو کی اس دھمکی کو آشکارا کیا ہے جو اس نے اسد مجید کو دی، ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں، اور ڈونلڈ لو تو اس سے بہت نیچے ہے ہینری کسنگر سے. ہینری کسنگر تو پھر سیکٹری یعنی فارن منسٹر تھا ان کا، یہ تو ان کا ایک اسسٹنٹ بیوروکریٹ ہے. یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور ہم نے اس کی تعمیل میں اس کو عمران خان کو چلتا کیا عدم اعتماد کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہم آج کا جو وزیر اعظم ہے اس وزیر اعظم کو ہم نے بنا دیا وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت نے. اور پھر اس کے بعد جو 16 ماہ انہوں نے اس ملک کی تباہی پھیری اور 4 ماہ 5 ماہ اس کے بعد جو تسلسل ہوا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، آج قوم بھگت رہی ہے. سو اگر ایسے میں اگر عمران خان قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، جو اس کا فرض تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اس کا بھی فرض تھا یہ قوم کو بتائے کہ دیکھو تمہاری حق حکمرانی میں اس طرح سے ایک سپر پاور کا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے. اور جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کرواتا ہے عمران خان بطور پرائم منسٹر، چاروں عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہوتے ہیں اس میں، چاروں، اور وہ کہتے ہیں سارے متفقہ کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یہ شدید مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور ایک سٹرانگ ڈیموش لکھا جائے، بڑا سخت ایک جواب اس کا جو ہے رد عمل ظاہر کیا جائے. اور وہ انہوں نے تسلیم کیا. پھر انہوں نے سمجھا شاید جب نکال دیا اس کی ڈونلڈ لو کی غلامی میں اور تابع داری میں نکال دیا عمران خان کو، تو جب انسٹال ہوئے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، پھر دوبارہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کونسل کی میٹنگ بلائی اور بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے عمران خان کو نکالنے کی. ان کا خیال تھا کہ یہ توڑ موڑ کے دیا گیا ہے. اور اسد مجید ایمبیسڈر کو بلایا گیا، اور اس کابینہ میں جس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھا، اس میں بھی چاروں عسکری قیادت کے موجود تھے سربراہان. اس کا اعادہ کیا گیا اور اس نے تسلیم کیا کہ ہاں یہی مندرجات تھے جو مجھے ڈونلڈ لو نے کہے تھے اور میں نے یہی فیتفولی آگے بھیجیے، اور اس لیے اس کا دوبارہ تائید اور تصدیق کی گئی. تو مجھے بتائیں سائفر کے کیس میں آپ نے کیسے اس کو سزا کی ہوئی ہے؟ تو شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے کہ ایک شخص جو ایبسولیوٹلی ناٹ کہتا ہے امریکہ کی اور اس سپر پاور کو، اس کو اس لیے نکال دیا جاتا ہے عدم اعتماد کے ذریعے، چاہے سازش کے ذریعے، کہ وہ پاکستان کے عوام کے حقوق پر وہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ایک پارٹی کے سربراہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اپنے نانا کی مماثلت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بات کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کا اور کیا فرض ہے؟ اگر ایسی بات وہ قوم سے شیئر نہیں کرے گا، قوم کو اعتماد میں نہیں لے گا، تو کیا کرے گا؟ اس میں کون سی جو ہے قومی یا وہ سلامتی کا عنصر آ گیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں وہ، پھر دیکھیں سائفر تو وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو کوڈڈ اس میں ہوتا ہے، اس کا تو مترجم ایک جو ہے صرف ترجمہ کر کے اس کی کاپیاں بنا کے وہ نقلیں دیتا ہے، ایک پرائم منسٹر کو دیتا ہے، ایک آرمی چیف کو دیتا ہے، ایک وزیر اعظم، ایک فارن منسٹر کو دیتا ہے، ایک وہاں رکھتا ہے ترجمہ اس کا کر کے. او بھائی اگر اس کاغذ کے پرزے کے ترجمے کے کہیں
وہ کاغذ کا پردہ اگر کہیں کھو بھی جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سائفر موجود ہے اپنے اصلی کوڈڈ ورڈز میں، فارن منسٹری میں موجود ہے، جسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر اس کاغذ کے ترجمے کو اگر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا ہے، تو اس کا کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کی وزیر اعظم کو سزا کر سکتے ہو؟ جنہوں نے اربوں اور خربوں اس ملک کا لوٹا ہے وہ اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اگر اربوں روپیہ جاتا ہے تو مقصود چپڑاسی بھی وہاں مار دیا جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ مقدمے کو بھی جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ 16 ماہ میں سوائے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے ایک بتا دیں لیجسلیشن، ایک قانون سازی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے مفاد عامہ کے لیے کی ہو۔ آج جو قوم کو مہنگائی کے بوجھ تلے دفن کر دیا گیا ہے، اس کا انہوں نے واضح طور پر 8 فروری کو جو ہے بہت واضح طور پر انہوں نے بیانیہ دیا، اور قوم پاکستان کے عوام نے مسترد کیا 9 مئی کے بیانیے کو، مسترد کیا، سزاؤں کو مسترد کیا۔ عمران خان کی انہوں نے بھرپور انداز سے اس کو ووٹ دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں اور یہاں آرمی چیف کہتے ہیں بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، اور جبکہ آپ نے ساری قوم نے دیکھا جو انہوں نے جو نیٹ پر جو انہوں نے فارم 45 وغیرہ جو پبلش کیے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بچہ بھی اس پہ ہنس رہا تھا کہ بھائی اگر نقل ہی کرنی ہے تو تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لو۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 858 کو کس طرح سے 158 کیا ہے، اس میں تھوڑا سا تو کم از کم صفائی کر لیتے۔ جس طرح سے آپ نے خود اپنے آفیشیل نیٹ ورک پر دے کر آپ نے اپنا جنازہ نکالا ہے، اس پروسیس کا جنازہ نکالا ہے، بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو کس طرح آپ نے روندا ہے اور چوری کیا ہے، اور کس طرح آپ ان ایوانوں میں پہنچ کر آج وزیر اعظم اور وزارتیں بٹ رہی ہیں، تو اس کا یہ لاوا پھٹے گا، اور عوام ہم سے بھی پوچھتی ہے، قوم سے بھی پوچھتی ہے، ان اداروں سے بھی پوچھتی ہے، خدا را ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا؟ ہمیں مینڈیٹ ہمارا لوٹاؤ، واپس کرو۔ پاکستان کی حکمرانی کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، تنخواہ دار طبقے کو نہیں ہے۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ عوام کا خادم ہے، عوام کا حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خدا را حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع وہ عوام الناس کی ہے، اور عوام الناس سے وفاداری کرنا آرٹیکل 5 میں آپ کا فرض ہے، آپ پر واجب اور لازم ہے، اور آئین کی تابعداری کرنا۔ تو اس لیے مت کریں وہ فراڈ جس سے بنانا ریپبلک ہماری ملک بن جائے، آئین اور قانون کو چلنے دیں۔ سر ایک بات یہ بتائیے، سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس میں اپنی رائے دے دی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سپریم کورٹ ماضی کی غلطی تسلیم کر رہی ہے، ایک اور بھی بڑے لیڈر عمران خان بھی اس وقت جیل میں ہیں، تو کہیں ماضی کی وہ غلطی ہم دہرانے تو نہیں جا رہے، اور کہیں 40 سال بعد ہمیں عمران خان کو انصاف دلانے میں انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، یہ بھٹو کا فیصلہ بالکل مس ٹرائل ہے، اس میں کوئی دوسری آرا نہیں، ساری دنیا یہی کہتی ہے، ہم آج تک کہتے آئے ہیں، ہماری کالا کوٹ ہمیشہ یہی ہے، بنیادی حقوق اور رول آف لا، ڈیو پروسیس آف لا جو کہ بنیادی حق ہے، اس لیے یہ مس ٹرائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ اور ریفرنس چونکہ تھی، ریفرنس میں صرف سوال کا یہی جواب دینا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنا تو ماتھے سے کلنک کا ٹیکہ جو ہے صاف کر دیا شاید، لیکن کیا بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا اس قوم کو ایک جید قائد جو ہے اس کی رہنمائی مل سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص جو کہ ایک اسٹیٹس مین تھا اور دنیا کا، ہینری کسنگر کہتا ہے کہ ہی واز the tallest statesman in the contemporary world، وہ اس کے باوجود کہ دھمکی دی تھی پھر بھی وہ مانتا ہے اپنی کتاب میں کہ بھٹو جیسا کوئی اسٹیٹس مین اس وقت کا ان میں نہیں تھا۔ تو ہم نے ایسے قائد سے جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا۔ اب ہم نے ایک ایسا قائد جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، اسے ہم نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اور میں توقع کروں گا، اور ہم نے بار بار کہا ہے ایک ہائیسٹ جوڈیشل وہ بنائیں، کمیشن بنائیں، اور کل بلاول بھٹو نے بھی اس بات کی تائید کی، اور یہی بات جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ 9 مئی کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے، اور بلاول نے بھی تائید کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ سو جتنی جلدی بنائیں اس چیز کا، تاکہ یہ بیانیہ